الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک ایمانی رشتے کے اندر جوڑ دیا ہے، اور کلمہ طیبہ وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے کہ جس نے ہر مسلمان اور مومن کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمخوار بنایا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو تشبیہ دی کہ چاہے مسلمان کہیں بھی بستا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ جسد واحد، وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسد کی طرح ہے کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ ایک جسم میں اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. یہ ایک تشبیہ کا انداز تھا سمجھانے کا کہ اگر انسان کے جسم کا ایک حصہ درد کرے تو باقی جسم یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم تو ہاتھ میں ہو اور میں پیر ہوں، میرا تجھ سے کیا واسطہ ہے، خود اپنا علاج کرو. نہیں، جسم کے ایک حصے کا درد وہ پورے جسم کو لپیٹ میں لیتا ہے، لہذا ہر عضو اس کا احساس کرتا ہے. تو سر میں بھی درد ہے تو یہ علاج کے لیے پیروں سے چل کے جاتا ہے، پیر اپنا کام کرتے ہیں. پھر وہاں جانے کے بعد جب طبیب ڈاکٹر حکیم پوچھے تو یہ اپنے درد اور کیفیت کو زبان سے بیان کرتا ہے، زبان اپنا کام کر دیتی ہے. پھر اگر وہ تجویز کرے کہ جی آپ کو تو انجیکشن لگے گا تو یہ اپنا ہاتھ پیش کرتا ہے، ہاتھ اپنا حصے کا کام کرتا ہے. پھر اگر دوائی تجویز ہو
تو یہ اس کو حلق سے اتار کے معدے میں لے جاتا ہے، وہ پیٹ اور معدہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ جب سارے اعضاء معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تو جسم کے اس حصے کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اور چاہے کسی بھی زبان والا ہو، کسی بھی رنگ والا ہو، کسی بھی معاشرت اور گفتار والا ہو، لیکن ہمیں ایک لڑی میں اور ایک دائرے میں جوڑنے والی چیز وہ کلمہ طیبہ اور ایمان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم، یعنی مسلمان وہ ایک ہو جائیں، الگ الگ نہیں ہو۔ کس مقصد کے لیے؟ جب آپ کے حرم کو خطرہ ہے، آپ کے مرکز ایمان کو خطرہ درپیش ہو، تو پھر یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو عرب میں ہے، ہم عجم میں ہیں، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے۔ پھر سب ایک ہوں گے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، چاہے وہ مصر کے دریائے نیل کے کنارے سے لے کر کاشغر جو آزاد علاقے ہے، رشیا روس ہے، وہاں کی مٹی تک کیوں نہ ہو، ہر مسلمان پھر ایک ہو جائے گا۔ آج کل کہتے ہیں ایک پیج پہ آ جانا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ان فتنوں کے دور میں جبکہ ہمارے ایمان کے سارے مراکز یا تو کافروں کے شکنجے میں یا ان کی بھرپور نظریں اس پہ گڑی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان مراکز کو ان سے ہتھیا لیا جائے، اس کا اختیار لے لیا جائے، اس کا کنٹرول لے لیا جائے ان سے، تاکہ وہ مقامات جہاں امت جمع ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنا تقسیم ہے، تفریق میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آگے ماہ مبارک رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ سب کو عافیت سے نصیب فرمائے، تو ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کے کونے کونے سے کہے گا جی میں رمضان کے عمرے کے لیے حرمین جا رہا ہوں، وہاں یہ فرق ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد حج بیت اللہ قریب آ رہا ہے، اس کے داخلے ہو رہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اس میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ جی میں تو اس مسلک کا ہوں، میں تو اس مشرب کا ہوں، میں تو اس فرقے کا ہوں، میں اس فقہ کا ہوں، میں اس نظریے کا ہوں۔ سب دو احرام کی چادریں پہن کر اپنے اس مرکز ایمان میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مراکز، چاہے وہ حرم مکی ہو، حرم نبوی ہو، چاہے وہ قبلہ اول مسجد اقصی ہو، یہ تین امت مسلمہ کے مراکز ایمانی ہے جس نے آج تک امت کو کلمے کی بنیاد پر جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ واحد مقامات ہیں جہاں پہنچ کر انسان اپنے تمام نظریات کو، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو پیچھے پھینک کے آ جاتا ہے، وہاں جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ آج قبلہ اول کو اگر یہود نے اپنے قبضے میں لیا تو اس کا مقصد وہ باقی عالم کفر کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہاں میری رسائی تھی، میں نے لے لیا، باقی پر تم کوشش کر لو، تاکہ امت کی اجتماعیت کی جو یہ تین جگہ ہیں یہ امت سے چلی جائے، ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مراکز انسان کو جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، انسان کو ایک ساتھ کر دیتی ہے، انسان کا ایمان وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں صرف مدینہ کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں تینوں مقامات کا تذکرہ ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن وہ
میرے شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ اللہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ انبیاء کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد اقصی میں۔ تینوں مقامات فرمائے اللہ نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا ہوگا اور فرشتے اس کی حفاظت پر مأمور ہوں گے، لہٰذا جو ان تین مقامات میں ہوگا اس وقت تو اس کا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ یہ تو ایمان کی حفاظت کے مقامات ہے دوستو۔ اور آج یہ میں ساتھیوں سے عرض کیا، یہ بات بارہا عرض کی کہ اس دفعہ اتنی شدت سے جو یہ معاملہ ہوا قبلہ اول کے ساتھ، اور اسرائیل نے یہ جو ظلم و جبر کیا ہمیشہ کرتا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹنگ کیس تھا، اس کو ایک عام حملہ یا کارروائی نہ سمجھیں۔ کفر اتفاقی کام نہیں کرتا، یہ تو ہم مسلمان غافل ہیں کہ آخری حد تک انتظار کرتے ہیں، جب سانسیں نکلنے لگتی ہے تو پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفر تو ایک پلاننگ کر کے، پری پلاننگ کر کے پورا میدان بنا کے چلتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 21ویں صدی ہے، یہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے 1450 سال دور ہو گئے۔ ہم نے ان کو بہت ساری خرافات میں، لہویات میں اور رسومات میں لگا دیا ہے۔ یہ ناچ گانے کے رسیا ہو گئے ہیں، یہ عیش پرستی کو اپنی زندگی اور اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا ان کو چیک کرو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی غیور ذات ہے دوستو، وہ غنی بادشاہ ہے۔ آپ نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ساری اسلامی دنیا کے حکمران منہ سے ایک آواز نہیں نکال سکے خوف کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ پوری اسلامی دنیا بھرپور طریقے سے کھڑی ہوئی۔ آج قبلہ اول کا یہ مقدمہ اور یہ معاملہ اسلامی دنیا کے عوام نے 100% لڑا، اور ہر جگہ پر اسلامی دنیا ہو یا عیسائی ممالک ہو، پھر عیسائی بھی آئے، سب نکلے سڑکوں پر۔ ہر ایک کو اندازہ ہوا کہ بھئی واقعی ان کے حکمرانوں کو ہم خواب غفلت میں ڈال سکتے ہیں، ان کو ہم شراب و کباب کا عادی بنا سکتے ہیں، ان کو عیش پرستی میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن یہ امت ابھی تک بنجر نہیں ہوئی۔ یہ زرخیز امت ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تھوڑی سی ہمت ہوئی، آواز لگی، آپ نے دیکھا پوری دنیا کی عوام کھڑی ہو گئی، اور الحمدللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں نے اور وہ مٹھی بھر مجاہدین نے کم اسباب کے جتنا ہو سکا آخر تک مقابلہ کیا، ہٹے نہیں، کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ ورنہ آج تو تھوڑا سا کوئی دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، ہم سب کچھ حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تھوڑا سا کسی نے دھمکی دی کہ بھئی جواب دو یس اور نو میں، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، سب ہتھیار ڈال دی، جو مانگا ان کو اٹھا کے دے دیا۔ لیکن یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن پر آگ اور بارود کے مسلسل برسائے گئے سمندر، لیکن انہوں نے قبلہ اول کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ غیرت ایمانی ہے دوستو، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات ہے کہ ان فتنوں کے دور کے باوجود بھی امت مسلمہ نے اپنے آپ کو بیدار رہنے کا ایک ثبوت عالم کفر پہ پیش کر دیا۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر میدان کی جنگ اس کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر جنگ کی ترتیب اور حکمت عملی وہ الگ ہوتی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی مبارک زندگی سے آپ کو ملے گا۔ آج جو فضا اور ماحول بنائی گئی اور کہا گیا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اختیار میں کیا ہے،
ایک عام آدمی کیا کرے؟ تو ہر ممبر سے کہا گیا بھئی سب سے پہلی چیز تو اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعا ہے۔ دعا کی طاقت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی نصرت کو کھینچ دیتی ہے۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ دوسری چیز ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس عالم کفر نے جو اپنی سرمایہ داریت کو اور اپنے معاشی نظام کو پوری دنیا پہ مسلط کر کے اس کا کنٹرول لے لیا ہے، آج کنٹرول لے لیا ہے۔ آپ اتنی ہمت کر لیں کہ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کا استعمال جتنا ترک کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ معاشی بائیکاٹ، معاشی ناکہ بندی، سوشل بائیکاٹ یہ آج نہیں ہے دوستو کہ ہمیں لگے شاید یہ ماحول ہمیں سکھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قریش کے تمام خاندان جمع ہوئے اور ایک نمائندہ وفد بنا، اور جو بنو ہاشم کے ذمہ دار لوگ تھے ان کے پاس آیا۔ چونکہ بنو ہاشم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کا نسب ہے، تو قریش کے ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایک سربراہ آیا، نمائندہ وفد بنا، بنو ہاشم سے ملا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کے یہ بھتیجے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو ہم سے کاٹ رہے ہیں، لہٰذا یا تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو ان کے کام سے روک دیں۔ انہوں نے کہا حوالے تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ عرب غیرت کے خلاف ہے کہ ہم کوئی اپنا گھر کا بچہ آپ کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا پھر روک دیں۔ کہا وہ ہم بات کر لیتے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے بات کی اور آپ نے وہ مشہور جواب دیا جو آپ نے سنا ہے کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج رکھ دیا جائے میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دو ٹوک جواب دیا، ختم۔ جب قریش مایوس ہوئے اسی وقت یہ معاہدہ کیا انہوں نے کہ بنو ہاشم کا مکمل طور پہ معاشی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس میں 3 باتیں طے ہوئی کہ ان سے رشتوں کا لین دین ختم کر دیا جائے، رشتے نہیں ہوں گے ان سے، نہ لے گا نہ کوئی دے گا۔ نمبر 2، ان کے ساتھ تجارتی لین دین کے معاملات کلی ختم، اگر کسی نے ان سے لیا ہے یا دیا ہے تو واپسی کرے۔ تیسرے نمبر پہ ان سے میل ملاقات کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک طریقہ رہا ہے دوستو، انہوں نے اپنے انداز میں کیا۔ تو رشتوں پہ پابندی، تجارت پہ پابندی، ملاقات پہ پابندی، اور لے جا کر قید کر دیا کہاں پر؟ شعب ابی طالب میں۔ کتنا عرصہ وہاں گزرا؟ 3 سال۔ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اور اس بیچ میں ایک شخص آئے، عرب کے مشہور قبیلے بنو غفار، جو بعد میں بڑے درجے کے صحابی بنے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے قبیلے سے آئے، انہوں نے سنا کہ آخری پیغمبر آئے ہیں، نبوت کا دعویٰ ہوا ہے، لیکن جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جی وہ تو قید ہے، وہ تو محصور ہے شعب ابی طالب میں۔ ایک رات بڑے چھپتے چھپاتے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ آپ سے کچھ باتیں سنی اور مطمئن ہو کر آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ اب یہاں اسلام تو بڑے خفیہ انداز سے قبول کیا، لیکن جب یہاں سے نکلے تو پھر ایمان چھپایا نہیں، سیدھا حرم شریف میں آئے اور وہاں جا کر کھلے عام اعلان کیا کہ میں ابو ذر بنو غفار قبیلے کا، میں آخری پیغمبر کی نبوت پر ایمان لے آیا ہوں۔ اعلان کیا تو جو ہونا تھا وہ ہوا،
انہوں نے ان کو پکڑا اور ہر طرف سے ان کی پٹائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں نظر پڑی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو پہچان گئے کہ بھئی یہ تو فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہے۔ تو زوراور قداور آدمی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کے نکال کے باہر لائے، اور پھر اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی غلطی کرنے لگے ہو، تم شام جاتے ہو، تمہارا جو تجارت کا بنیادی راستہ ہے وہ بنو غفار قبیلے سے ہو کے گزرتا ہے، یہ شخص جا کے اپنے قبیلے سے کہے گا وہ تمہارا راستہ بند کر دے گا، بھوک سے مر جاؤ گے۔ اب جب یہ سنا تو فوراً ہاتھ روک دیے، رک گئے، اس لیے کہ معاش کا مسئلہ آیا، ابھی تجارت کا مسئلہ آیا۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو، یہ تجارت اور معاش وہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے کسی بھی معاشرے کی بنیاد جڑی ہوئی ہوتی۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، مؤثر طریقہ، جیسے سنا باز آ گئے، رک گئے کہ بھئی واقعی یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر ایک مشہور قبیلہ تھا بنو حنیفہ، بنو حنیفہ، اور اس کے سردار تھے حضرت ثمامہ ابن اثال، یہ بھی بعد میں صحابی بنے نا، ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ، شروع میں مسلمان نہیں تھے یہ بھی۔ یہ ثمامہ ابن اثال یہ مکہ مکرمہ آ رہے تھے کسی کام سے، اور ہجرت ہو چکی تھی، مسلمان مدینہ منورہ جا چکے تھے، اور یہ خبریں تھی کہ مکہ مکرمہ والے حملے کی تیاری کر رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعتیں بنائی ہوئی تھی کہ وہ راستوں پہ پہرا دے کہ کوئی غیر فرد اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ ثمامہ ابن اثال مکہ جا رہے تھے، صحابہ کی ایک جماعت کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم سردار کو پکڑ رہے ہیں، اور لا کر سیدھا اس زمانے کے دستور کے مطابق مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ جب ان کو باندھا تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کس کو باندھ رہے ہو؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اپنے قوم بنو حنیفہ کا سردار ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، ہمیں حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے حجرہ مبارکہ سے نماز کے لیے تو دیکھا یہ بندھے ہوئے تھے، تو آپ پہنچے اور آپ نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ثمامہ ہوں، بنو حنیفہ کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر تم مجھے مار دو گے تو میں اتنا کمزور آدمی تو ہوں نہیں، میرا پورا قبیلہ ہے وہ میرا بدلہ لینا جانتا ہے، وہ لے لے گا آپ سے بدلہ، اور اگر آپ مجھ پہ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو میں عزت دار آدمی ہوں، آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ یہ پہلے دن بات چیت ہوئی۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام گزرے، پھر یہ بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا اگر آپ مجھے مار دیں تو میرا قبیلہ میرا بدلہ لینا جانتا ہے، اور معاف کر دے تو میں آپ کا احسان نہیں بولوں گا۔ تیسرے دن جب آپ علیہ السلام پھر گزرے، پھر فرمایا، آپ نے فرمایا ان کو کھول دیں۔ ان کو کھول دیا اور یہ آزاد ہو کے یہ روانہ ہوگا۔ اور ایک مقام پہ پہنچ کر انہوں نے پھر غور کیا کہ یہ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، مسلمانوں کے پیغمبر تھے، اور بغیر کسی معاوضے کے، سختی کے، کھلایا پلایا بھی، سب کچھ کیا، چھوڑ دیا، اور 3 دن مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھا نا۔ علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ تھی کہ اس ستون سے باندھا جاتا تاکہ مسلمانوں کی معاشرت کو دیکھ لے۔ تو گئے، قریب کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں غسل کیا، پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جب یہ بات ہوئی تو مکہ مکرمہ اطلاع چلی گئی کہ بھئی بنو حنیفہ کے سردار ایمان لے آئے، ان لوگوں کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔
اس کے بعد یہ سمامہ ابن اسال چونکہ تھے بڑے درجے کے سردار آدمی، تو سیدھا مکہ مکرمہ گئے کہ جا کے بیت اللہ کا طواف کر کے آتا ہوں. ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جب گئے تو ابو جہل حرم میں بیٹھا ہوا، اس نے روک دیا اور ان سے کہا کہ تم اتنی آزادی سے سینہ چوڑا کر کے حرم میں داخل ہو کے عمرہ کرنا چاہتے ہو اور وہاں جا کر مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لائے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس طرح عمرہ کرنے کے لیے؟ ان کی آپس میں تکرار ہو گئی یہاں پہ. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا عمرہ کرنے کے لیے. خیر لوگ بیچ بچاؤ کرنے آئے اور ان کو واپس جانا پڑا. یہ جب واپس گئے سمامہ ابن اسال، دیکھیں علماء نے لکھا اس سے ایک بڑی گہری بات پتہ چلی. جہاں انسان کو لگے کہ دشمن آپ پہ زوراور ہے اور آپ کی زبان سے کچھ بولنے سے آپ کو نقصان پہنچے گا، خاموشی اختیار کر لیں، بعد میں عملی جواب دے دیں. عملی جواب. یہ تو سردار تھے، جب دیکھا کہ بھئی سارے ان کے لوگ ہیں تو کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے. پیچھے جا کے اپنی قوم میں جب گئے تو ان سے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں اور میرے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے، لہٰذا اب یہاں سے مکہ مکرمہ سے کوئی قافلہ گزرے گا، جو گزرے گا ہم اس کو لوٹ لیں گے، ان کا مال. راستہ بلاک کر دیا، بند کر دیا. ان کے واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہوگا. اور جب ان کا تجارتی قافلہ گزرا تو وہ تیار بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں روک دیا، سارے مال و اسباب ان سے لے کر کے جا کے سمامہ ابن اسال تک پہنچائے. اگلے دن ایک قافلہ واپس آ رہا تھا اسی راستے پر، مکہ جا رہا ہے، اس کو بھی پکڑا، اس سے سارا سامان اور اسباب لے کے سمامہ ابن اسال. اب نیا قصہ شروع ہو گیا. اب جو تجارتی قافلہ سامان لینے یا دینے جا رہا ہے آ رہا ہے، وہ اس کو پکڑتے ہیں، روکتے ہیں اور سامان لے لیتے ہیں. اب ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے. ان سے بات کر کی کوشش کی تو سمامہ نے کہا کہ سوال نہیں ہے، ابو جہل نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں سردار آدمی ہوں تو بات نہیں کرتا ہوں اس سے. یہی لوگ کہاں گئے؟ مدینہ منورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور آپ سے کہا کہ آپ تو رحیم ہے، آپ کریم ہے. سمامہ نے راستہ بند کر دیا ہے، آپ ان سے درخواست کریں ورنہ تو ہم تو بھوک سے مر جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے تحریر لکھوائی، سمامہ ابن اسال کے پاس بھیجی اور ان سے کہا کہ میری درخواست پر آپ ان کے تجارتی راستے کو کھول دیں. یہ دو واقعات بطور مثال میں نے عرض کیے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ ساری سیرت نبوی کا حصہ اور آپ کی حیات طیبہ، کیا آج کی امت کو یہ سبق نہیں دے رہی کہ کافر کو نکیل ڈالنے کا ایک مؤثر ذریعہ جو اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا ہے وہ ان کی معاشی اور تجارتی لائن کو کاٹ دینا ہے، اس کو کٹ کر دیں. اب پوری دنیا کے اندر کھانے پینے کی، لباس کی، مختلف چیزوں کی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی، اسرائیل اور عالم کفر کی مصنوعات کے بڑے بڑے برانڈ چلتے ہیں، ہم اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آتے ہیں سب. لیکن ایک ایسے موقع پر جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سب عالم کفر نے کہا کہ جی ہمارا اتنا حصہ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، تو یہ ہماری کمائی سے جو چیزیں ہم نے خریدی اس کا 10% حصہ، 20% حصہ، 30% حصہ اسرائیل جا رہا ہے اور وہ قبلہ اول کے مسلمانوں پہ آگ و خون برسا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ وقت ہے غیرت ایمانی کا. ہر ایسی چیز جو کہ باطل کی ہے، کافر کی ہے، اس کو کلی طور پہ ترک کیا جائے. کوئی نہیں مرے گا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ پیپسی اور KFC اور میکڈونلڈ کے برگر اگر نہیں کھائے، کوئی نہیں مرے گا. اور دیکھیں تھوڑی سی ہمت ہوئی، عقل ٹھکانے آئی نا. لیکن یہ بہرحال افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کی عقل ٹھکانے آئی اور انہوں نے اپنی چیزوں کے اماؤنٹس کم کیے
اور پھر سارا مجمع وہاں ٹوٹ جائے جی. ایک چیز پہلے KFC میکڈونلڈ پہ مہنگی تھی, بائیکاٹ ہو گیا, ان کو تالے لگ گئے, انہوں نے وہ چیز سستی کی, یہ قوم دوبارہ دوڑ گئی وہاں. یہ غیرت ایمانی ہے. یہ تاثر اور پیغام ان کو دیا جائے کہ ہم تو وہ سستے بھوکے لوگ ہیں کہ ہمارے لیے سستا کرو تو پھر ہم قبل اول کو بھول جائیں گے. یہ باتیں غیرت ایمانی کے خلاف ہے دوستو. اسی لیے ہر مسلمان اس کو ایک شرعی ایمانی اور غیرت کی ذمہ داری سمجھ کر کے وہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک کی مصنوعات ہے, یقیناً جو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ اس درجے کی نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ یہ موقع ایسا ہے کہ کم از کم ایک پیغام ضرور جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان تاجر کو, مسلمان کمپنیوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مصنوعات کو بہتر بنائیں. آج جب مارکیٹ بنانے کا موقع ہے تو سب اونگے بونگے بن کر بیٹھے ہوئے, کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی برانڈ کو, اپنی چیزوں کو اس قابل بنائے کہ لوگ اس کو خرید سکیں. بھئی آج پورے مسلمان تیار ہیں, وہ آپ کی چیز لینا چاہتے ہیں. آپ اپنی چیزوں کی صلاحیت کو اچھا کریں, اس کے معیار کوالٹی کو اچھا کریں, یہ ساری اسلامی دنیا آپ کی خریدار بن جائے گی. تو بہرحال میرے عزیز و دوستو بزرگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا, ایمان کا, غیرت کا تقاضا بھی ہے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے بھی یہ تعلیمات ملتی ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.